عرب دنیا میں دین ابراہیمی کے ظہور سے قبل بھی صوفی فلسفہ کے پیروکار رہتے تھے جو کہ اخوان الصفا کہلاتے تھے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اخوان الصفا کسی دین سے منسلک ہوتے تھے، البتہ یہ نیک بندے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی سے مکمل اجتناب، ضرورت مندوں کی مدد، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا حسن سلوک اپنے مخالفین سے بھی اچھا ہوتا تھا۔ اسلام سے قبل زمانے میں ہمیں صوفی سوچ رکھنے والے لوگ دین عیسوی میں راہبوں کی شکل میں، ہندوستان میں بدھ اور جین مت کے بخشوؤں کی صورت میں، اور ہندو دھرم میں یوگیوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ صوفی سوچ ہمیں کسی نہ کسی طور پر یونانی فلسفوں میں بھی ملتی ہے۔ فیثاغورس نے سقراط، افلاطون اور ارسطو کو بھی متاثر کیا۔ یونانی فلسفی بھی انسانوں سے حسن سلوک کا پرچار کرتے تھے۔ فیثاغورس جو اپنے زمانے کا عظیم حسابدان تھا، اس نے تو حساب کی مدد سے قدرت اور کائنات میں ایک تصور دیا۔ صوفی ادریس اور صوفی عنایت خان جو 20ویں صدی کے اول میں تصوف کی تاریخ کے عالم تھے، وہ اپنی تصنیف روحانی آزادی میں لکھتے ہیں کہ صوفی ہر اس چیز، خیال، عمل یا رویے کو اہمیت دیتا ہے جو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے ہو۔ ایک صوفی انسان عاجزی کا نمونہ ہوتا ہے، تکبر سے دور بھاگتا ہے اور ذاتی شہرت سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے۔ بقول صوفی عنایت خان، نصرانی مذہب میں بھی عامل صوفیوں کا ذکر ملتا ہے۔ انجیل مقدس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاجزی اور خدمت خلق کی تلقین کرتی ہے۔ عیسائیوں کے چاروں میں انجیل کی اس مشہور آیت کا ذکر ہے کہ اگر تیرے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی تھپڑ کے لیے پیش کر دے۔ اس کے علاوہ پاپائے اعظم ہر سال ویٹی کن میں عام لوگوں کے پاؤں دھو کر انہیں چومنے کی جو تقریب کرتے ہیں، وہ بھی عاجزی کا مظاہرہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حجاز اور یمن کے نصرانی عرب جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور گناہوں سے دور رہتے تھے، انہیں اسلامی روایت میں اصحاب الصفا کہا جانے لگا۔ صوفی کے بارے میں مختلف تعبیریں دی جاتی ہیں۔ یونانی لفظ یعنی عقل و دانش کو صوفی لفظ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ مسلمان سکالرز عربی لفظ صوف کو اہل تصوف سے منسوب کرتے ہیں۔ صوف کے معنی اونٹ کی اون ہے۔ چونکہ قدیم صوفیوں کا لباس اون کی بنی ہوئی ایک قسم کی جلی ہوتی تھی، اس وجہ سے غالباً صوفی لفظ رواج پا گیا۔ صوفی سوچ کا ہمیں قرآن مجید سے بھی حوالہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو جگہ جگہ ہدایت دیتے ہیں کہ میرے بندوں سے حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ احسان کرنا اور معاف کر دینا مسلمانوں کے لیے بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا بلا مت کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا کہہ دیں۔ اسلام میں تصوف کی سوچ کا ذکر بالواسطہ قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، لیکن تصوف کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا اپنے مخالفوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کی نرم روی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، کمزوروں کے لیے عملی ہمدردی اور ان پر شفقت، یہ سب اوصاف کسی بھی صوفی کے لیے روحانی فیضان کا باعث ہیں۔ کسی نہ کسی پیر اور مرشد کے ذریعے صوفی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جا کر ملتا ہے۔ اہل سنت صوفیاء کرام اپنا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی سلسلہ تصوف شروع کیا تھا، بلکہ یہ صوفی اور اولیاء کرام نے سلسلہ نقشبندیہ ترتیب دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صوفی طریقت یا طریقہ شروع کرنے والے غیر عرب تھے، سوائے حسن البصری کے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور رشت و تعلیم کا سلسلہ بصرہ یعنی عراق سے شروع کیا۔ عرب سرزمین سے صوفی طریقہ شروع نہیں ہوا، یہ سب طریقے خراسان اور شام کے علاقوں سے شروع ہوئے، بلکہ صوفی اسلام بنی امیہ کی سخت گیر حکومت کے خلاف ایک قسم کے رد عمل کے طور پر شروع ہوا۔ بے شک چشت ہو، جیلان ہو یا حجویر، تبریز ہو، بخارا ہو یا بغداد ہو، تمام صوفیاء کرام انہی علاقوں سے آئے۔ ہر صوفی شخص کسی نہ کسی مرشد سے روشنی پانے کے لیے پیر کی مجلس میں رہ کر روحانی فیض حاصل کرتا ہے۔ روحانی تربیت حاصل کرنے والی جگہ کا نام خانقاہ یا درگاہ ہوتا ہے۔ یہ نام عربی زبان کے نہیں ہیں، بلکہ فارسی اور ترکی زبان سے ماخوذ ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام غزالی جن کی تصوف پر مدلل تحریریں ہیں، وہ بھی عرب سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ 8ویں صدی کے آخر تک اسلام خراسان، وسطی ایشیا، شام، مصر اور ہندوستان کے صوبہ سندھ تک پھیل چکا تھا۔
صوفی سوچ رکھنے والے غیر مسلم جب دین اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہوئے تو انہوں نے اپنی روحانی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی طرف دیکھا۔ شیعہ اور سنی کی سیاسی تفریق تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی مسلکی اختلافات ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے۔ سنی سوچ رکھنے والے صوفیاء کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا روحانی پیشوا بنایا اور ان کے اسوہ حسنہ پر نقش بند ہو گئے، اور یوں سلسلہ نقشبندیہ شروع ہوا۔ بعد کے آنے والے وقتوں میں روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے بن گئے۔ سنیوں کے ہاں طریقت کی شناسائی کے کئی طریقے بن گئے۔ سنی مسلک کے مشہور طریقے مثلاً غوثیہ، قادریہ، سروردیہ، چشتیہ اور قلندریہ ہیں، جو مختلف مسلمان ممالک کے مقامی صوفیاء کرام سے منسوب ہیں۔ اسی طرح شیعہ تصوف کا سلسلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ہم جن شیعہ طریقوں کے نام زیادہ سنتے ہیں وہ علویہ، نقویہ، جعفریہ اور زیدیہ ہیں۔ چونکہ صوفی سوچ ظہور اسلام سے قبل کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، اس لیے کئی مسلمان اور غیر مسلم سکالر صوفی فکر کو صرف اسلام سے نہیں جوڑتے۔ ان سکالرز کے مطابق صوفی فکر دراصل سامی مذہب کی سخت گیری کے خلاف ایک قسم کا احتجاج تھا۔ یونانی صوفیانہ سوچ بھی مذہبی بندشوں کے خلاف ابھری تھی۔ قرآن مجید کی بہت سی ہدایات جو ہماری اخلاقی تربیت پر مبنی ہیں وہ بھی فلسفے کی تائید کرتی ہیں۔ اسلامی صوفی فکر کو سب سے بہتر طریقے سے حضرت عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش نے اپنی تحریروں میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ان کی کتاب کشف المحجوب جو 11ویں صدی میں لکھی گئی تھی وہ اسلامی تصوف کی ایک مکمل تشریح ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کے مطابق صوفی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگرچہ تصوف کا ارتقاء ظہور اسلام سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس سوچ کو تقویت اسلام کی آمد کے بعد ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے صبر و شکر اور غریب نوازی سے، آپ کی دیانت اور امانت داری سے، آپ کی شفقت، قوت برداشت اور غریب نوازی سے اسلامی تصوف کو مزید مضبوط بنیاد ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان صوفی اپنے آپ میں پا لینے کی نہ صرف خواہش رکھتا ہے بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کرتا ہے، اپنے نفس امارہ کی نفی کرتا ہے اور یوں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم برِ صغیر کی بات کریں تو ہندوستان کے صوفیوں نے نہ صرف اسلام کا غیر ارادی پرچار کیا بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں یعنی ہندوؤں میں بھائی چارے، یگانگت اور رواداری کی روایت قائم کی، جس کی وجہ سے مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود ہندوستان پر 1000 سال تک حکمران رہے۔ برِ صغیر کے جید صوفیاء کرام میں حضرت داتا گنج بخش، حضرت معین الدین چشتی، حضرت شمس تبریزی، حضرت بہاوت الدین زکریہ ملتانی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید، حضرت بری امام اور اس طرح کے کئی اولیاء کرام ہیں۔ انہی اولیاء اللہ کی وجہ سے برصغیر میں ہندو مسلم ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ان کے درمیان فسادات کم ہی ہوتے تھے۔ انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا اور مغربی جمہوریت کا بیج بویا، سیاسی پارٹیاں بنانے میں پہلے انہوں نے ہندوؤں کی مدد کی اور بعد میں 1906 میں مسلمانوں کی مدد کی، مذہبی مناظروں کی حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے علماء کرام نے برصغیر میں دینی تعلیم دینے کے لیے مدرسے بنانے شروع کر دیے۔ عرب کے عالم عبد الرحمن نجدی کی دینی اصلاحات کی سخت گیری ہندوستان میں بھی پہنچ گئی اور یوں صوفی اسلام کی نرمی اور بندہ نوازی کو دینی مدرسوں کے علماء نے شریعت کے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب صوفی سوچ رکھنے والوں کو بدعتی کہا جانے لگا، اور پھر انہی دنوں میں صوفیاء کرام کی سوچ سے مطابقت رکھنے والے ایک اور جید عالم حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی علمی لیاقت کو صوفی طریقت کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ انگریز کے آنے سے قبل ہندوستان میں مذہبی فسادات کا ذکر کم ہی ملتا ہے، لیکن 20ویں صدی نے ہندو مسلم خون ریز فسادات بھی دیکھے، مسلمانوں کو مسلکوں کے لیے لڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہندوستان کا بٹوارا بھی دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری کا ازدحام ہے، عمرے اور حج کی بہتات ہے، شرعی لباس اور شرعی داڑیوں کا زور ہے، میلاد شریف، کونڈے، عزاداریوں اور یوم عاشوراء کی دھوم ہے، لیکن صد افسوس کہ صوفی اسلام سے اخذ شدہ صبر و تحمل، رواداری، محبت اور یگانگت، رحم اور عفو و درگزر ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اب ظاہری مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا باطن نہ صوفی ہے اور نہ ہی شرعی۔